وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایک طرف فلسطین قبلہ اول بیت المقدس منتظر ہے کہ شاید مسلمانوں کو غیرت آ جائے اور کوئی قبلہ اول کے لیے میدان عمل میں آئے۔ دوسری طرف اسلام کے ٹھیکیدار ملک سعودی عرب میں ناچ گانے کا میلہ لگایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس پروگرام میں کعبہ کی شبیہ بنا کر دکھایا گیا، جہاں یورپ کی ڈانسرز بے حیائی کے اوج کمال پر تھیں اور رقص کر رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر نبی علیہ السلام کے وہ الفاظ ذہن میں آ گئے، اسلام اس قدر مظلوم ہو جائے گا جہاں سے میں نے شروعات کی تھی۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ یہ درد کی ایک گہری گونج ہے جو دلوں میں سرایت کر چکی ہے، ایک ایسا زوال جس نے ہمارے ایمان کی چمک کو مدھم کر دیا ہے اور ہماری روحوں کو اندر سے ہلا دیا ہے۔ جب تک ہم تھے ہمارا ایمان ایک چمکدار روشنی کے مانند تھا جو ہر سو پھیلتا تھا۔ اگر آج یہ روشنی کہیں غروب ہوتی دکھائی دیتی ہے، وہ عظمت جو کبھی ہمارے قدموں میں تھی، وہ طاقت جو ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتی تھی، آج ہمارے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل چکی ہے۔ ہم نے جب دنیا کی فریب کاریوں اور فانی لذتوں میں خود کو گم کر لیا، تب ہم نے اپنی اصلی حقیقت کو کھو دیا، اور اب یہ سوال ہمیں ستاتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ درد بھرا سوال ہمارے دلوں میں گونج رہا ہے، جیسے کہ اسلام کا زوال صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہماری حالیہ حقیقت بن چکا ہے۔ ہمارے اندر کی وہ روشنی، وہ ایمان کی طاقت جو کبھی ہمیں بلند کرتی تھی، آج کہاں گئی؟ کیا ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو نظر انداز کر دیا؟ کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہمیں درپیش ہیں، اور ان کا جواب ہمیں اپنی اندر کی گہرائیوں سے تلاش کرنا ہوگا۔ حال ہی میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ایک میوزیکل شو منعقد کیا گیا جس نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خاصی توجہ حاصل کی۔ مکہ جو کہ اسلام کا ولین مرکز اور مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے، یہاں اس طرح کے شوز کا انعقاد ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا ہم اپنی دینی اور ثقافتی ورثے کو فراموش کر کے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں جب دین اسلام کے اصل تعلیمات اور روح سے دوری پیدا ہوئی تو معاشرتی فساد اور اخلاقی انحطاط نے اپنی جگہ بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دین کی حقیقی روح صرف عبادات میں نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے اخلاق اور ہماری سرگرمیوں میں بھی جانی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں میوزیکل شوز جیسے پروگرامز اس روح کے مخالف دکھائی دیتے ہیں جو اسلام نے ہمیں اپنانے کی تعلیم دی۔ جب مسلمان دنیاوی خوشیوں اور تفریحی پروگرامز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے روحانی مقصد کو بھول جاتے ہیں تو یہ ایک سنگین خطرے کی علامت بنتی ہے۔ ایک طرف جہاں دین اسلام انسان کو عزت، اخلاق اور روحانیت کی بلندی کی طرف رہنمائی دیتا ہے، وہیں دوسری طرف دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑتا انسان اپنے آپ کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایسا شو منعقد کرنا نہ صرف اس شہر کے تقدس کے منافی ہے بلکہ اسلام کے اصولوں سے انحراف کی بھی علامت بن سکتا ہے۔ ایسے پروگرامز میں شامل ہو کر یا ان کی حمایت کر کے ہم اپنے ایمان اور اصل مقصد سے دور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی اور ثقافتی پروگرامز کو اسلام کی ہدایت کے مطابق ڈھالیں۔ ہمیں وہ تفریحی سرگرمیاں اپنانی چاہیے جو ہماری روحانیت کو تقویت دیں اور جو دنیا اور آخرت کی فلاح کی طرف رہنمائی کریں۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والے میوزیکل شو جیسے پروگرام اسلامی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے متصادم ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے دینی عقائد اور اسلامی اقدار کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ مقدم رکھیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا مال و دولت تو ایک وقتی فریب ہے، اصل خوشی اور کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان فریبیوں سے بچ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ جب تک ہم تھے دنیا پر چھایا تھا ہمارا نام، رہتی تھی ہر دل میں ہماری یاد، ہماری دھوم، ہوا تھا جہاں میں اسلام کا جلال،
یہ روشنی کی کرن تھی ہر صبح کا پیغام۔ مکہ کی گلیوں میں جب گونجتے تھے اذان کے نغمے، مدینہ کی زمین پہ پھیلتا تھا سکون کا پیغام۔ ہر دل میں ایک مقصد، ایک جد و جہد کی لگن، زندگی کی راہوں میں تھا ایک پاکیزہ سلام۔ لیکن اب ہم کہاں ہیں؟ کہاں گئی وہ عظمت، وہ شان، وہ وقار؟ دنیا کی فریب کاریوں میں ہم نے کھو دیا اپنا رخ، خود کو بھول بیٹھے، اپنی اصل حقیقت سے دور ہو گئے ہم۔ اسلام کا زوال ایک درد بھری کہانی بن چکا ہے، جیسے کسی خوشبو کو ہوا نے اپنا لیا ہو۔ وہ قوت ایمان جو ہمارے اندر تھی کبھی، اب خوابوں کی طرح دھندلا چکی ہے۔ دین کے اصولوں سے ہم نے قدم پیچھے ہٹایا، دنیا داری کی لذتوں میں خود کو گم کر لیا۔ ایمان کی روشنی جو ہمارے دلوں میں تھی، اب مٹی کے بادلوں میں چھپ گئی ہے کہیں دور۔ خواب جو ہم نے بنائے تھے کبھی، اب بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ یادیں جو کبھی دلوں کو سکون دیتی تھیں، اب درد اور غم کا سبب بن چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم تعلیمات جو ہمیں رہنمائی دیتی تھیں، آج ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیاوی لذتوں کی چمک میں ہم نے اپنا راستہ کھو دیا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو۔ یاد رکھو یہ تھا ہمارا پیغام، لیکن ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اگر ہم نے اسلام کا زوال روکنا ہے، تو ہمیں واپس لوٹنا ہوگا اپنے ایمان کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی رہنمائی کی طرف۔ اسلام کا زوال ایک سزا ہے، یہ ہمارے کیا کا نتیجہ ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم پھر سے اس روشنی کو پا سکتے ہیں جو ہمیں جیتنے کی طاقت دے، جو ہمیں عزت اور کامیابی کی راہ دکھائے۔ ہمت کریں اور اسلام کو پھر سے زندہ کریں۔ یہ ہمارا وعدہ ہو، یہ ہمارا عہد ہو کہ ہم پھر سے وہ مسلمان بنیں جو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوں، جو اپنے رب کی رضا کے لیے جئیں، اپنی رب کی رضا کے لیے مریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔